آج ہم آپ دوستوں کو پاکستان کے شمال میں واقع میٹھے پانی کی سریلی آبشاروں اور خوبصورت وادیوں میں گھرے ہوئے علاقے گلگت بلتستان کے پرفضا مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی حیران کن معلومات بھی فراہم کرنے والے ہیں۔ مگر ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ گلگت بلتستان میں خوبصورتی کو سمیٹنے کا اعزاز دشوار گزار پہاڑوں پر تراشی شاہراہ قراقرم کو حاصل ہے۔ پہاڑوں پر بل کھاتی 906 کلومیٹر طویل شاہراہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے۔ گلگت بلتستان کے جنوب میں آزاد کشمیر کا بارڈر، مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، شمال میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا اور جنوب مشرق میں بھارتی ریاست جموں کشمیر واقع ہے۔ گلگت بلتستان کا کل رقبہ 72,971 کلومیٹر ہے اور صوبوں کے لحاظ سے یہ پاکستان میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ انتظامی اعتبار سے گلگت بلتستان 6 اضلاع گلگت، غزر، دیامیر، سکردو اور گھانچے پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان کی کل آبادی تقریباً 20 لاکھ افراد ہے اور یہاں کے لوگ سادہ، محنتی اور خوش اخلاق ہیں۔ گلگت بلتستان میں بلتی، شینہا اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں جرائم کی شرح 0% اور تعلیم 90% سے بھی زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان کا خطہ اپنے خوبصورت نظاروں، دلکش وادیوں اور میٹھے پانی کے خوبصورت چشموں اور پتھریلے پہاڑوں کا دلکش امتزاج ہے۔ اس سرزمین پر موجود بلند و بالا چوٹیوں، خوبصورت وادیوں اور برف میں ڈھکے ہوئے خوبصورت پہاڑوں نے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ ہمالیہ کی وسعتوں کو چیرتا ہوا سخت اور نہ جھکنے والا یہ ہے K2، جو کہ دنیا کے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی بلندی 8,611 میٹر ہے۔ یہاں پر گلیشیئر کا بھی سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سیاچن گلیشیئر، بلترو گلیشیئر اور بیفو گلیشیئر مشہور ہیں۔ یہ وہی بلتستان ہے جو اپنے دامن میں ایک طرف دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2، دنیا کے بلند ترین گلیشیئر سیاچن، ہمالیہ اور قراقرم کے عظیم پہاڑی سلسلے، جھیلوں، آبشاروں، چشموں، ندیوں، دریاؤں، جنگلات، سرسبز و شاداب میدانوں، خوبصورت وادیوں، جنگلی حیات، معدنیات سمیت قدرت کا بے پناہ حسن اور سیاحت کے بے شمار مواقع رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2، نانگا پربت اور راکا پوشی کے علاوہ براڈ پیک، مزتاخ، ٹرینگو، لیلا پیک اور مشار بروم جیسی چوٹیاں بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔ گرمیوں میں دن کے وقت اس علاقے کا درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت -3 سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جھیلوں کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے۔ بلتستان کی معیشت دستکاریوں سے جڑی تھی، لیکن اب سیاحت کی صنعت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کی رگ حیات ہے، کیونکہ دریائے سندھ پورے پنجاب کو سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کی شروعات تبت کی ایک جھیل مانسورو کے قریب سے ہوتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ بلتستان کے شہر سکردو کی خاص بات فلک دوز پہاڑوں اور دریائے سندھ کے بیچ گھرے باغات میں موجود سیب، چیری اور خوبانی ہیں، جو وادی کی خوبصورتی دوبالا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہاں سے سیب اور خوبانی کو ملک کے دیگر علاقوں میں، جبکہ چیری باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اپر کچورا جھیل، ستپارا جھیل، دیوسائی نیشنل پارک، قلعہ خرپوچو اور قلعہ راجہ خپلو
بھی گلگت بلتستان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ دوستو، اپر کچورا جھیل اور ستپارا جھیل کی سیر کو ہم پھر کبھی آئیں گے۔ اس ایک ویڈیو میں اتنا سب کچھ کور کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری گلگت بلتستان کے بارے میں ایک مختصر سی تحقیق۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔